بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یارو بن مہللئیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 29 سورتوں میں مرکوز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ تھی، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ہے: بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ کہا نوح نے: اے میری قوم، بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے اور فرما برداری کرو میری، بخشے گا اللہ تمہارے گناہ اور ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدے تک۔ جب وہ وعدہ آ گیا پھر اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم سمجھدار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو۔ خدا نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج، چاند، ستارے، سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ ان کی کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا، کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی اور مذاق کرتے رہیں، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر صبر اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب، میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں، ظاہر میں وہ تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جسے سورہ ہود میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: کہا نوح علیہ السلام نے: اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، راہ حق اور نبوت، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ ہم جبرن تم کو راہ دکھائیں حالانکہ تم بیزار ہو۔ اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، میری مزدوری صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں جاہل قوم۔
اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں۔ میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے نہیں بھگاتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے نوح علیہ السلام، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے، جسے سورہ ہود میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کہا لوگوں نے، اے نوح، بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے بہت جھگڑا، پس لے آ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر فرمایا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ درمی، دشمنی، اناد جب زیادہ ہو گئی اور قرآن نبوت سے دعوت تبلیغ کو 950 سال گزر گئے تھے، کیونکہ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی۔ اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا سے فریاد کرنا شروع کر دی، عرض کی کہ اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات سمجھاتا رہا، لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے بھاگنے لگے۔ اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، باسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے تھے۔ جب سخت ملول اور پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔